وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی فضیلت میں قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، اس آیت کا آخری حصہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو جو شخص جاننے والا ہے، جسے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی توحید کا علم ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو جانتا ہے، اس میں خشوع، انکساری، اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں علماء کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو جاننے والے ہیں ان کے اندر اللہ کی خشیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر خشوع اور انکساری زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے مراد قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، حق و عالم دین مراد ہیں۔ اور ایسے ہی وہ سائنسدان، مسلمان سائنسدان بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں جو دنیا پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر تدبر کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ علماء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث جامع ترمذی میں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن نبی داؤد اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس قیس بن کثیر، یا ان کو کثیر بن قیس بھی کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کنت جالسا عند ابی الدرداء فی مسجد دمشق، کہ میں صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا تھا، فأتاہ رجل، تو ایک آدمی آیا، فقال یا ابا الدرداء، اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اتیتک من المدینۃ، مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لحدیث بلغنی انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابو درداء میں آپ کے پاس مدینہ الرسول سے آیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو آپ نے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، تو اس حدیث کو لینے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے میں مدینہ سے چل کر دمشق میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ دیکھیے علم کا ذوق، علم کی تڑپ اور علم کی جستجو میں کس طرح ہمارے اسلاف سفر کیا کرتے تھے، کس طرح علم کے حصول کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فما جاء بک تجارۃ، آپ کو کوئی تجارت تو نہیں لے کر آئی، کوئی تجارت کا مقصد تو نہیں ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ قال ولا جاء بک غیرہ، کیا کوئی اور مقصد تو نہیں لایا آپ کو؟ اس نے انکار کیا، کہا نہیں۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو کہا پھر سن لو حدیث، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور پھر فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، طالب علم، علم کی جستجو کرنے والا، دینی علم کو حاصل کرنے والا، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی اہل علم کی، علم کو حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ بے شک طالب علم، اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
وہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پانی میں، وہ بھی طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. علماء کی شان سنیے. فرمایا عالم کی فضیلت کیا ہے؟ عابد پر، جو عبادت کرنے والا ہے، اس پر عالم کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دی ہے کہ جس طرح چاند کو تمام تاروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ چاند روشنی اخذ کرتا ہے سورج سے، اسی طرح عالم جس کے پاس وحی کا علم ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر اپنے دماغ کو روشن کیا ہوا ہے، جس کے پاس علم وحی اور نور موجود ہے، جو اس نے اخذ کیا ہے قرآن و سنت سے، تو اس کے پاس وہ موجود ہے. اس لیے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جیسے تاروں پر 14ویں کے چاند کو یا چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح عابد پر عالم کو فضیلت حاصل ہے. اور پھر فرمایا ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء. سوال میں جس حدیث کی یا جن الفاظ کی طرف نشاندہی کی گئی، فرمایا کہ علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے تبلیغ کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو حق بات اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. جب آخری نبی ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد یہ ذمہ داری امت پر اور امت میں سے خاص لوگ علماء پر ہے، اور وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اور انبیاء اپنی وراثت میں کوئی درم و دینار نہیں چھوڑ کے گئے. انما ورثوا العلم، انہوں نے علم کو چھوڑا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جس نے اس علم کو لے لیا وافر حصہ، جتنا حصہ لیا اس طرح سے اس علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اس علم کے مطابق اس کے اندر خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس علم کو نشر کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس نے وراثت سے اپنا حصہ لے لیا ہے. علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ حق بات کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت، یہ علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک دین حق، دین حنیف کو پہنچا دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف بلائے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور یہ جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی جماعت ہے، کیونکہ وہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا جس کو نیکی کا علم ہوگا، وہی دعوت دے گا جس کو حق بات کا علم ہوگا. تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں، علم کے مطابق عمل کریں، اور پھر اس عمل کو کرتے ہوئے اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، ان تک پہنچاتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عام لوگوں کو بھی یہ حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو اہل علم سے پوچھ لو. بے شمار علماء کے فضائل پر قرآن مجید کی آیات، احادیث موجود ہیں، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک حق بات پہنچا دیں، لوگوں کے اسئلہ کے جواب دیں، اور لوگوں کی حق بات کی طرف رہنمائی کریں، اور وہی بات بتائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اپنی جماعت کی بات، اپنے مسلک کی بات، اس کو پیچھے رکھیں، اور قرآن و سنت کا جو نورانی علم اور جو حقیقی علم علماء کے پاس ہے، اس کو حقیقی معنوں میں حق اور سچ کو پیش کریں اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی اور پھر اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.